پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ سنہرے واقعات میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ سب کو ہنستا مسکراتا کھلتا کھلکھلاتا رکھے۔ پیارے پیارے بچوں، ہم اپنے اس سلسلے میں پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سے ابتدا کیا کرتے ہیں۔ آج میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی جو حدیث مبارکہ سنانی ہے نا، وہ بڑی کمال کی ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے، بلکہ اس سے تو ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا۔ آئیے میں آپ کو وہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور ابن ماجہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ایک بار ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ اس دن کثرت سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ ملائکہ کا مطلب کون بتائے گا؟ اور اتنے سارے بچوں کو آتا ہے، چلے سارے مل کر بتائیں۔ فرشتے۔ فرشتے، ہاں، جمعہ کے دن کثرت سے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ جب بھی کوئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں مضمون عرض کر رہا ہوں، کہ جب بھی کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے فارغ ہوتے ہی یہ اس کا درود مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، میرے دنیا سے وفات پانے کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس حدیث مبارکہ سے کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ ایک تو ہمیں جمعہ کے دن کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے۔ کثرت سے کون بتائے گا بھائی کثرت کس میں ہوتی ہے؟ ایک بار، دو بار، 100 بار، 300 بار، 500 بار، کتنی بار میں کثرت ہوگی؟ کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتا دیں، کثرت کس کو کہتے ہیں؟ 100 دفعہ۔ نہیں، چلیں میں بتاتا ہوں، آپ ہاتھ نیچے رکھیں۔ علماء بتاتے ہیں کہ 313 بار اگر کوئی ورد کیا جائے تو وہ کثرت کے ساتھ ورد کرنا کہلائے گا۔ تو ہمیں جمعہ کے دن کیا کرنا ہے؟ کثرت کے ساتھ درود پاک کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات ہمیں اس میں سیکھنے کو کیا ملی؟ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہم جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ آئیے مل کر ہم بھی دہرا دیتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آئیے مل کر پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جناب مجھے یہ کون بتائے گا کہ ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں جنگ بدر کے بارے میں سنا تھا, جنگ بدر میں کس کی جیت ہوئی تھی؟ کون جیتا تھا؟ مسلمان جیتے تھے یا کافر جیتے تھے؟ مسلمان. ارے واہ, اتنے سارے بچوں کو یاد ہے ماشاءاللہ, مسلمان جیتے تھے. لیکن میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ مسلمان تو تعداد میں کم تھے, کتنے مسلمان تھے؟ 313 تھے, لیکن کفار تو اتنی بڑی تعداد میں موجود تھے, اس کے باوجود مسلمان کیسے جیت گئے تھے؟ جی بیٹا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پہلے 1000 فرشتے بھیجے, پھر 3000, پھر 5000. ارے واہ ماشاءاللہ, ان کو تو بالکل صحیح یاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی کس کے ذریعے مدد فرمائی؟ فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. پہلے 1000 کا لشکر بھیجا, پھر 3000 فرشتوں کا لشکر بھیجا, اور پھر 5000 فرشتوں کا لشکر بھیجا. اچھا جی, تو صحابہ بتاتے ہیں کہ ابھی تو ہماری تلوار کسی کافر کے قریب جاتی تھی, ابھی ہم اس کو مارتے نہیں تھے, اس سے پہلے ہی کافر کا سر کٹ کر دور گر جایا کرتا تھا. ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی. اچھا یہ کون بتائے گا کہ کتنے کافر قتل ہوئے تھے؟ 70 کافر اس جنگ میں قتل ہوئے. کتنے کافر قتل ہوئے؟ 70 کفار قتل ہوئے. اور یہ کوئی چھوٹے موٹے کفار نہیں تھے, بلکہ کفاروں کے بڑے بڑے سردار تھے. عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, ابو جہل بن ہشام, اور اس طریقے سے بڑے 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 کافروں کے سردار یہ اس جنگ میں قتل کر دیے گئے. اور مسلمانوں کے 14 لوگ شہید ہوئے. کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 14 مسلمان شہید ہوئے. ایک روایت میں ملتا ہے 11 اور ایک میں ملتا ہے کہ 14, تو ہم 14 کو لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. جو مستند روایت ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ 14 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے. اچھا اب جناب اتنی بڑی تعداد میں کفار جب قتل کیے گئے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا سارے کے سارے کفاروں کو اٹھا کر اس گڈھے میں پھینک دیا جائے اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے. اب صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر سارے کفاروں کو اس گڈھے کے اندر دھکیل دیا. اب جیسے ہی ان کو دھکیل دیا نا, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گڈھے کے قریب آ کر ان بے جان جسموں سے سوال کیا, کیا تم لوگوں نے اپنے وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک اور سچا پایا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ لاشوں سے گفتگو کر رہے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کیا آپ ان بے روح جسم والے لوگوں سے بات کر رہے ہیں, ان مردوں سے گفتگو کر رہے ہیں؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عمر, قسم خدا کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے, لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے. یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون اس طریقے سے ہے کہ یہ لوگ مردہ لوگ بھی اسی طریقے سے سنتے ہیں جس طریقے سے تم لوگ سن رہے ہو, مگر صرف اتنی بات ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے. اچھا تو پیارے بچوں, ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ریپلائی سے سیکھنے کو کیا ملا کہ جب کافروں کے مردے سن سکتے ہیں تو مومن کے مردے بھی تو سن سکتے ہیں. اچھا ایک تو ہو گیا عام مومن جو مر جاتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے, عام مومن جاتا ہے, اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اللہ کے نبی ہوتے ہیں, اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں. تو وہ بھی تو ہماری گفتگو سنتے ہیں نا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقام اور منصب عطا فرمایا ہے, تو وہ بھی تو ہماری گفتگو سن سکتے ہیں. اگر کافر کے مردے سنتے ہیں تو مومن کے مردے زیادہ اچھے انداز کے ساتھ سن سکتے ہیں, کیونکہ اللہ کی حمایت, اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے نا. یوسف بھائی یہ تو قریب سے سن سکتے ہیں نا, دور سے کیسے سنیں گے؟ ہاں بڑا اچھا سوال کیا پیارے بچے نے. یہ تو بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ مردے لوگ سن سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ قریب اور دور کا معاملہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کی بات یہاں سے اگر آپ کسی کو آواز لگائیں تو کیا وہ امریکہ میں سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا. میں کہتا ہوں سن سکتا ہے. نہیں. ہاں نہیں سن سکتا. چلو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے سن سکتا ہے. اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے اور آپ نے اس موبائل فون سے کال کی, یہاں سے اگر آپ نے کسی اور ملک میں کال کی
تو آپ یہاں سے آواز لگائیں گے وہاں پر وہ سنے گا بھائی، سن لے گا نا. بلکہ آج تو ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ جدت آ گئی ہے. اب تو بندہ ایک دوسرے کی ویڈیو بھی دیکھ سکتا ہے، تصویر بھی دیکھ لیتا ہے، ویڈیو بھی دیکھ لیتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی کس نے بنائی ہے بھائی؟ کون بتائے گا؟ کسی انسان نے بنائی ہے نا. یہ انٹرنیٹ، یہ موبائل، یہ کس نے بنایا ہے؟ کسی انسان نے بنایا ہے نا. تو اللہ نے اس انسان کے دماغ کے اندر اتنی طاقت دی تو اس انسان نے موبائل بنایا. اور اس موبائل کو آج کوئی بھی لوگ استعمال کر لیں، دنیا میں کوئی بھی شخص استعمال کر لیں، تو اس کی بات کہاں پر پہنچ جاتی ہے؟ کسی اور ملک پہنچ جاتی ہے، بہت دور، لاکھوں میل دور پہنچ جاتی ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کے دماغ کو اتنی قوت عطا فرمائی، اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ اس نے ایسی ٹیکنالوجی بنا لی کہ آج دنیا کے ایک حصے سے بیٹھ کر دوسرے حصے میں بات کی جا سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو یہ قوت نہیں عطا فرما سکتا؟ عطا کر سکتا ہے نا بھائی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. تو ہمیں آج یہ سیکھنے کو ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے مزارات میں ہماری آواز کو سن سکتے ہیں. اچھا جناب، آتے ہیں پھر سے ہم اپنے واقعے کی طرف. آج یہ عقیدہ ہمارا کلیئر ہو گیا، کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے؟ کسی کے ذہن میں کوئی خدشہ ہے؟ کوئی سوال نہیں؟ چلیں یہ تو کلیئر ہو گیا. اب آتے ہیں اپنے واقعے کی طرف. اب کیا ہوا کہ مسلمانوں نے 70 کفار کو قتل کر دیا. اچھا 70 ہی لوگوں کو کیچ کر لیا، ان کو گرفتار کر لیا، قیدی بنا لیا. اب ان قیدیوں کو کیا کیا جائے؟ کیونکہ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، کوئی ایسا جیل یا ایسی کوئی چیز پہلے سے بنی ہوئی تو نہیں تھی کہ جن کفاروں کو پکڑا گیا ہے، جن کو قیدی بنایا گیا ہے، ان کو پکڑ کر جیل کے اندر ڈال دیا جائے. اچھا اب اتنی بڑی تعداد کا کھانا پینا کرنا، یہ بھی تو ایک پورا کام ہے نا. ظاہر ہے کہ کافر کو اگر ہم نے پکڑا بھی ہے تو اس کو کوئی بھوکا تو نہیں رکھیں گے، کھانا بھی دینا ہے، ان کا خیال بھی رکھنا ہے، ان کی ضرورت کا بھی سارا معاملہ دیکھنا ہے. تو اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا کہ کفار کو صحابہ اکرام علیہم رضوان میں تقسیم کر دیا. 2-4 قیدی ایک صحابہ کو دے دیے، 2-4 قیدی دوسرے صحابہ کو دے دیے. اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 70 کے 70 قیدیوں کو صحابہ اکرام علیہم رضوان کو تقسیم کر دیا. اب صحابہ اکرام ان کو پکڑ کر اپنے گھر لے گئے. اچھا خود صحابہ کے پاس کوئی اتنا بہت زیادہ مال تو تھا نہیں ہے کہ خود بھی کھائیں، ان کو بھی اچھے انداز سے کھلائے. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تنبیہ کی تھی، یہ حکم دیا تھا کہ ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو کھانے پینے کے لیے اچھی چیزیں دینی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. تو اب پتہ ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا انداز کیا ملتا ہے؟ کتابوں میں ملتا ہے پیارے آقا کے حکم پر صحابہ نے ان قیدیوں کا بڑا خیال رکھا. انہیں گوشت کھلایا جاتا، روٹی کھلائی جاتی، اناج کھلایا جاتا. لیکن صحابہ اکرام علیہم رضوان خود کھجورے کھا کر گزارا کر لیا کرتے تھے. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے مشورہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے. بھائی کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا نا، اتنے سارے قیدیوں کا کوئی نہ کوئی تو انتظام کرنا تھا. یا تو ان کو چھوڑ دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے، کیا کیا جائے؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چونکہ یہ سارے ہمارے رشتہ دار تھے، یہ سارے آپس میں کون تھے؟ مکے کے جو کافر تھے، یہ مہاجرین صحابہ کے آپس میں کیا تھے؟ رشتہ دار تھے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ان تمام کے تمام کفار کو قتل کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے. اچھا صرف ایسے ہی قتل نہ کیا جائے، بلکہ آپس میں جس کی رشتہ داری ہے نا، اس رشتہ دار کو کہا جائے کہ اپنے رشتہ دار کو قتل کرو، اس طریقے سے قتل کیا جائے. حضرت عبداللہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک جگہ پر بہت بڑی آگ لگائی جائے اور اس آگ کے اندر ان سارے کے سارے کافروں کو ڈال کر جلا کر بھسم کر دیا جائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
چونکہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ابھی تو یہ کافر ہیں لیکن یہ بعد میں آگے چل کر مسلمان ہو جائے تو ہم فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ابھی مسلمانوں کو پیسوں کی ضرورت بھی ہے، ہمارے پاس مال و اسباب بھی نہیں ہے، تو اس فدیے سے ہم مضبوط بھی ہو جائیں گے، ہمارے پاس مال بھی آ جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو پسند فرمایا اور آپ نے حکم دیا کہ 4000 پر پرسن یہ فدیہ دیا جائے۔ اب 4,000 دے کر لوگ فدیہ جمع کروا کر اپنے قیدی کو چھڑوا کر لے جاتے تھے، لیکن بہت سارے قیدی ایسے تھے کہ جن کے پاس مال نہیں تھا، جن کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا، ان کو کیا کیا جائے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جو اگر پڑھنا لکھنا جانتا ہے تو وہ انصار کے 10 لڑکوں کو پڑھائے، اس کا فدیہ یہ ہو جائے گا۔ اب وہ 10 لڑکوں کو پڑھاتا تو اسے قید سے رہائی دے دی جاتی۔ ان قیدیوں میں ایک ایسا قیدی بھی تھا کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، ان کا نام تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام تھا؟ حضرت عباس پیارے آقا کے چچا ہیں۔ کون ہیں؟ چچا جان۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، لہٰذا آپ کو بھی کہا گیا کہ اپنا فدیہ جمع کرواؤ۔ نہ صرف اپنا فدیہ جمع کرواؤ بلکہ اپنے دونوں بھتیجے اور اپنے حلیف کا بھی فدیہ جمع کرواؤ۔ تو اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا کہ میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے۔ حضرت عباس ان 10 لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے کفار کے سارے لشکر کا کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا۔ حضرت عباس کے پاس ابھی وہ سونا بھی باقی تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ سونے پر تو مال غنیمت کے طور پر وہ تو ان سے لے لیا تھا، لیکن یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا فدیہ جمع کروائیں۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، میں کیسے اپنا فدیہ جمع کرواؤں، اور یہ 4 لوگوں کا فدیہ میں کہاں سے جمع کرواؤں؟ اب پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا اے میرے چچا، جو آپ جنگ کے لیے چلتے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو دیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ سنا تو کہنے لگے کہ یہ بات تو صرف مجھے پتا تھی یا میری بیوی ام الفضل کو پتا تھی؟ کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو اور کلمہ پڑھ کر خود بھی مسلمان ہو گئے اور آپ کے دونوں بھتیجے بھی مسلمان ہو گئے۔ چلیں جی، اب ہمارے سلسلے میں وقت ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے پیارے پیارے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ چلیں جناب، آپ سوالات کا خزانہ تلاش کرنے کے لیے ریڈی ہیں؟ چلیں 2 منٹ کا آپ کے پاس وقت ہوگا، بڑے ہی منظم طریقے سے، منظم سمجھتے ہیں؟ یس۔ اچھے انداز کے ساتھ، کسی کو دھکا دیے بغیر، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، آپ سب ریڈی ہیں؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم کو تو سارے انبیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ہم کو تو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم کو تو سارے انبیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ہم کو تو سارے اولیاء سے پیار ہے،
इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। इन प्यारे 5 वाक़यात 4 से 3 सीखे 2 चलो 1 चले जी, आ जाएंगे सारे माशाल्लाह। चलो सबक हम सीखें कैसे जीना है, सीखें चलो अदब हम। सीखें कैसे जीना है, सीखें चलो। खजाने की तलाश में कामयाबी हासिल करने वाले मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियां हमारे पास आ चुकी हैं। आइए बढ़ते हैं मदनी मुन्नी की जानिब। अपना नाम बताएंगी बेटा? हिबा। खजाने की तलाश से किस कलर की चाबी निकाल कर लाई हैं? येलो। येलो कलर की। चलें तो फिर येलो कलर का बॉक्स खोलें। छोटा बॉक्स ऊपर रखेंगे बेटा। शाबाश। देखते हैं कि खजाने के बॉक्स से हिबा के लिए सवाल क्या निकलता है और उस बॉक्स के अंदर से इनके लिए तोहफा क्या निकलता है। आपका तोहफा भी इसी बॉक्स से निकलेगा। चलें जी, तोहफा भी निकाल लीजिए और सवाल का पेपर भी निकाल कर मुझे दे दीजिए। वेरी गुड। अरे वाह भाई वाह, 2-2 तोहफे निकल आए माशाल्लाह। दिखाइए पहले तो जरा मैं तोहफा देखूं। सीधे हाथ से बेटा। जब भी कुछ लेंगे और देंगे तो किस हाथ से लेंगे देंगे? सीधे हाथ से। शाबाश। ये माइक आप पकड़ेंगी। शाबाश। सीधे हाथ से। शाबाश। अच्छा जी, बड़ा ही आसान सा सवाल हिबा के लिए आ गया है और तोहफा तो बड़ा इंटरेस्टिंग आया है, बड़ा अमेजिंग आया है। चलें जी, आपके लिए सवाल ये है, आपने बताना है कि जंगे बदर में कितने कुफ्फारों को कत्ल किया गया? 70। जंगे बदर में 70 कुफ्फार को कत्ल किया गया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। वेरी गुड माशाल्लाह। सारे मिलकर क्या कहेंगे? हम अपनी मदनी मुन्नी को जबरदस्त किस्म की पोनी बनाने के लिए ये बीट्स देंगे और साथ ही साथ इंक रिमूवर पेश करेंगे। माइक बेटा सीधे हाथ से मुझे देंगी। शाबाश। अपनी जगह पर बैठेंगी। अगली मदनी मुन्नी की जानिब। अपना नाम बताएंगी? मेरा नाम सैयदा फातिमा है। सैयदा फातिमा। लगता है पिछले सिलसिले में भी आपने कामयाबी हासिल की थी। जी। अच्छा, चलें जी, बताइए कि इस बार खजाने की तलाश से आपको जो चाबी निकली है उसका कलर क्या है? ब्लैक। ब्लैक कलर है। पहले से देख लिया था? जी। अच्छा जी, चलें जी, खोलिए फिर ब्लैक कलर का बॉक्स। देखते हैं कि आपके लिए इस बॉक्स से सवाल क्या निकलता है और तोहफा क्या निकलता है। दुरूद पाक पढ़ के खोला करें। शाबाश। वेरी गुड। चलें जी, पेंटिंग ट्रे तोहफे में निकली है और साथ ही साथ वाटर ग्लू भी निकला है। और देखते हैं कि सवाल क्या निकला है। आप माइक पकड़ेंगी। आपको जरूर हम ये तोहफा पेश करेंगे, लेकिन पहले आपने सवाल का जवाब देना होगा। आपने ये बताना है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो से फिदिया तलब फरमाया तो हजरत अब्बास ने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास कोई फिदिया नहीं है। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पर क्या रिप्लाई किया? कि तुम तो अपनी बीवी से कह रहे थे कि आपके पास आप है पैसे रख लेना, जब है ना मैं कत्ल हो जाऊं तो आप बच्चों को बांट के दे दीजिएगा। हाँ, तो फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस गैब की खबर पर हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे। जवाब इनका दुरुस्त मानते हैं। प्यारी सी बेटी को हम पेंटिंग ट्रे का तोहफा भी पेश करेंगे और साथ ही साथ वाटर ग्लू ये भी हम तोहफे में पेश करेंगे। सीधे हाथ से बेटा पहले माइक देंगी मुझे। शाबाश। और ये अपना तोहफा लेकर अपनी जगह पर बैठेंगी। अगले मदनी मुन्ने की जानिब। अपना नाम बताएंगे? शहाब। चलें जी, शाहब भाई किस कलर की चाबी तलाश करके लाए हैं? ग्रे। ग्रे कलर का बॉक्स खोलिए फिर। बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलिए। देखते हैं कि शाहब भाई के बॉक्स से सवाल क्या निकलता है और तोहफे क्या निकलते हैं। चलें जी, 2-2 तोहफे शाहब भाई के लिए निकले हैं। वेरी गुड। चलें जी, पहले तो तोहफा मुझे बताइए कि क्या निकला है आपको और सवाल भी देखते हैं कि आपके लिए क्या निकला है। ज़बरदस्त बोर्ड मार्कर और नंबर मैग्नेट नंबर भी निकले हैं शाहब भाई के लिए। सवाल भी बड़ा सा आसान आ गया है। आपने ये बताना है कि जंगे बदर में मुसलमान जो शहीद हुए उनकी तादाद क्या थी? उनकी तादाद 14 थी। उनकी तादाद एक रिवायत के मुताबिक 14 थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शाहब भाई को तोहफा पेश करेंगे। माइक सीधे हाथ से देंगे बेटा मुझे। वेरी गुड। ये अपना तोहफा लेंगे, अपनी जगह पर बैठेंगे। शाबाश। अगले मदनी मुन्ने की जानिब। अपना नाम बताएंगे बेटा? मेरा नाम मोहम्मद अलकमत तारी है। मोहम्मद
अलकमा अत्तारी। मोहम्मद अलकमा अत्तारी, वेरी यूनिक नेम। हाँ, आपको पता है ये अलकमा किसका नाम था? ये अलकमा किसी सहाबा का नाम था। अलकमा एक बड़े ही जबरदस्त सहाबा का नाम था, बहुत ही खूबसूरत नाम माशाल्लाह। किस कलर की चाबी तलाश करके लाए? ऑरेंज। ऑरेंज कलर की। चलें जी, ऑरेंज कलर का बॉक्स खोलिए, फिर देखते हैं कि मोहम्मद अलकमा के लिए क्या तोहफा निकला है और सवाल क्या निकलता है। चलें जी, अलकमा अत्तारी के लिए मार्कर कलर्स निकल आए हैं जी, और साथ ही साथ सवाल भी निकल आया है। मोहम्मद अलकमा से सवाल है, ये बताइए कि जंगे बदर में पकड़े जाने वाले कुफ्फार के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या बर्ताव करने का हुक्म इरशाद फरमाया? हमारे प्यारे नबी ने ये इरशाद फरमाया, जितने सहाबा हैं उनमें सारे वो कुफ्फार तकसीम करा जाए और इनके साथ अच्छा सलूक करा जाए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर में पकड़े जाने वाले कैदियों को सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के दरमियान तकसीम फरमा दिया और हुक्म इरशाद फरमाया कि इनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। जवाब इनका दुरुस्त मान लेते हैं। अलकमा अत्तारी को भी हम तोहफा पेश करेंगे। मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। मदनी चैनल के नाजरीन, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ हमारे इस सिलसिले का हिस्सा बने तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता करें। मुमकिन सूरत में आपके मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों को शामिल सिलसिला कर लिया जाएगा। अपने वालिदैन का ख्याल रखें, उनका एहतराम करें, उनका अदब करें। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपना बेड़ा पार है। इन प्यारे वाक़यात से सीखे चलो सबक हम, इन प्यारे वाक़यात से सीखे चलो सबक हम, सीखें कैसे जीना है, सीखें चलो अदब हम, सीखे कैसे जीना है, सीखे चलो अदब हम, सीखे चलो सबक हम। इन प्यारे वाक़यात से सीखे चलो सबक हम, इन प्यारे वाक़यात से सीखे चलो सबक हम, सीखें कैसे जीना है, सीखें चलो अदब हम, सीखे कैसे जीना है, सीखे चलो अदब हम, सीखे चलो सबक हम।